بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سفر کربلا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں کا سفر، جو مدینہ سے مکہ اور وہاں سے کربلا اور واقعہ کربلا کے بعد شام اور پھر کربلا سے ہوتے ہوئے مدینہ واپسی کا سفر تھا۔ 431 کلومیٹر مدینہ سے مکہ اور 1447 کلومیٹر مکہ سے کربلا اور 70 کلومیٹر کربلا سے کوفہ اور 1545 کلومیٹر کوفہ سے دمشق، 853 کلومیٹر دمشق سے کربلا اور 1209 کلومیٹر کربلا سے مدینہ، کل 5555 کلومیٹر قافلہ حسینی نے مجموعی طور پر مسافت طے کی۔ مدینہ سے مدینہ تک کا سفر برائے مکہ، کربلا، کوفہ، دمشق اور کربلا۔ ناظرین گرامی، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ کیوں چھوڑا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کی بیعت کیوں نہیں کی، مکہ میں ارادہ حج کیوں ترک کیا اور اپنے بندھے ہوئے احرام کیوں کھول دیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس ویڈیو میں ہم حضرت امام حسین کے مکہ سے کربلا تک کے سفر میں آنے والی منازل اور واقعات کا ذکر بھی کریں گے، تاکہ ان تمام باتوں کا مشاہدہ کیا جا سکے کہ سفر کے دوران حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کون کون سی مشکلات پیش آئی۔ ان تمام باتوں کے متعلق جاننے کے لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین گرامی، یزید نے تخت نشین ہونے کے بعد ولید بن عقبہ کی وساطت سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بیعت طلب کی۔ ولید نے سختی سے کام نہ لیا، لیکن مروان بن حکم بزور بیعت لینے پر مجبور کر رہا تھا۔ ان حالات میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سفر مکہ اختیار کیا اور وہاں سے اہل کوفہ کی دعوت پر کوفہ کے لیے روانہ ہوئے۔ یزید کا ذاتی کردار ان تمام اوصاف سے عاری تھا جو امیر یا خلیفہ کے لیے شریعت اسلامیہ نے مقرر کیا تھا۔ جب امام علی مقام حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ مکہ پہنچے تو اہل کوفہ نے انہیں سینکڑوں خطوط لکھ کر کوفہ آنے کی دعوت دی تاکہ وہ خلافت اسلامیہ کے قیام کی جد و جہد کا آغاز کر سکیں، لیکن غدار کوفہ نے ان سے غداری کی اور اپنے وعدوں سے پھر کر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ساتھ چھوڑ دیا۔ یزید کی بھیجی ہوئی فوج نے کربلا میں نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو، ان کے اہل خانہ اور اصحاب کو شہید کر دیا۔ اپنی جانشینی پر یزید نے مکہ کے گورنر ولید بن عتبہ کو ابن ابو سفیان پر اختیار دیا، اگر ضرورت ہو تو وہ حسین ابن زبیر اور عبداللہ بن عمر سے بیعت کرے۔ ولید نے اپنے اموی رشتہ دار مروان بن حکم سے مشورہ کیا، جس نے مشورہ دیا کہ ابن زبیر اور حسین کو خطرناک ہونے کی وجہ سے وہ بیعت کرنے پر مجبور کرے، جبکہ ابن عمر کو کوئی خطرہ نہ ہونے کی وجہ سے تنہا چھوڑا جائے۔ ولید بن عتبہ نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ بن زبیر کو قاصد کے ذریعے بلایا۔ ابھی تک حضرت معاویہ کی وفات کی خبر مدینہ میں عام نہ ہوئی تھی، تاہم بلاوے کا مقصد دونوں حضرات نے سمجھ لیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے جب بیعت کے لیے کہا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ میرے جیسا آدمی خفیہ بیعت نہیں کر سکتا، جب بیعت عام ہوگی اس وقت آ جاؤں گا۔ ولید راضی ہو گیا اور انہیں واپس لوٹنے کی اجازت دے دی۔ عبداللہ بن زبیر ایک دن کی مہلت لے کر مکہ روانہ ہو گئے۔ بعد میں ان کا تعقب کیا گیا، مگر اسی اثناء میں وہ کہیں دور جا چکے تھے۔ جب مروان کو صورتحال کا علم ہوا تو ولید سے بہت ناراض ہوا اور کہا تم نے بیعت کا وقت کھو دیا، اب قیامت تک ان سے بیعت نہ لے سکو گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ عجیب الجھن سے دوچار تھے۔ اگر وہ مدینہ میں مقیم رہتے تو بیعت کے بغیر کوئی چارہ نہ تھا، لہٰذا وہ 26 رجب 60 ہجری میں
ماں اہل و عیال مکہ روانہ ہو گئے۔ مکہ پہنچ کر شیب ابی طالب میں قیام کیا۔ ادھر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفیوں کے خطوط آنے کے بعد مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ کیا تاکہ وہ اصل صورتحال معلوم کریں۔ ان کے کوفہ پہنچنے کے پہلے ہی دن 12,000 کوفیوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ کوفہ کے اموی حاکم بشیر نے ان کے ساتھ نرمی سے کام لیا۔ کوفیوں کے جذبات سے متاثر ہو کر حضرت مسلم بن عقیل نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ آنے کا خط لکھا۔ ان حالات کی بنا پر یزید نے فوراً نعمان کو مظلوم کر دیا اور عبداللہ بن زیاد کو کوفے کا حاکم مقرر کر دیا۔ کوفہ پہنچ کر اس نے اعلان کیا کہ جو لوگ مسلم بن عقیل سے اپنی وفاداریاں توڑ لیں گے انہیں ایمان دی جائے گی۔ اس کے بعد ہر محلہ کے رئیس کو بلایا گیا اور اسے اپنے اپنے علاقے کے امن و امان کا ذمہ دار قرار دے کر مسلم بن عقیل کی جائے پناہ کی تلاش شروع کر دی۔ اس وقت مسلم بن عقیل ایک محب اہل بیت حانی بن عروہ کے ہاں چلے گئے۔ عبداللہ بن زیاد نے حانی کو بلا کر مسلم کو پیش کرنے کا حکم دیا اور حانی نے انکار کر دیا، جس پر انہیں قید میں ڈال کر مارا پیٹا گیا۔ تاہم بعد میں سفیر امام حسین حضرت مسلم بن عقیل اور ان کے بیٹوں کو بھی شہید کر دیا گیا۔ اہل مکہ اور مدینہ نے آپ کو کوفہ جانے سے باز رکھنے کے لیے پوری کوششیں کی، کیونکہ کوفیوں کا سابقہ غدارانہ طرز عمل ان کے سامنے تھا۔ عمر بن عبد الرحمن، عبداللہ بن ابن عباس، عبداللہ بن زبیر سب نے مشورہ دیا کہ چونکہ کوفہ یزید کی حکومت کے تحت ہے، وہاں ان کی افواج اور سامان سب کچھ موجود ہے، اور یہ بھی کہ وہاں کوئی قابل اعتماد نہیں ہے، اس لیے مناسب یہی ہے کہ آپ مکہ میں ہی رہیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے تجویز کیا کہ آپ مکہ میں رہ کر اپنی خلافت کی جد و جہد کریں، ہم آپ کی مدد کریں گے۔ لیکن جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ رضامند نہ ہوئے تو حضرت عبداللہ بن عباس نے آپ کو کوفہ جانے کے بجائے یمن جانے کی تجویز پیش کی اور کہا کہ اگر کوفہ کا سفر آپ کے نزدیک ضروری ہے تو پہلے کوفیوں کو لکھیے کہ وہ یزید کے حاکموں کو وہاں سے نکالیں، تو پھر آپ وہاں کا قصد کریں۔ لیکن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے ابن عمر، میں جانتا ہوں کہ تم میرے خیر خواہ ہو، لیکن میں عزم کر چکا ہوں۔ اس پر عبداللہ بن عباس نے کہا، اگر آپ نہیں مانتے ہیں تو کم از کم اہل و عیال کو ساتھ نہ لے جائیے، مجھے ڈر ہے کہ عثمان کی طرح آپ کو بھی بال بچوں کے سامنے ذبح کیے جائیں گے۔ لیکن ان تمام ترغیبات کے باوجود حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے فیصلے پر قائم رہے اور بالآخر 3 ذوالحج 60 ہجری کو مکہ معظمہ سے کوفہ کے لیے چل پڑے۔ راستے میں مشہور شاعر فیروز آپ علیہ السلام سے ملا اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کی کہ لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں اور تلواریں بنی امیہ کے ساتھ۔ اسی مقام پر آپ کو مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر بھی ملی، جس سے آپ کو بہت دکھ پہنچا، لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے باوجود سفر کو بدستور جاری رکھا۔ ناظرین گرامی، مکہ سے کربلا تقریباً 1731 کلومیٹر ہے۔ یہ فاصلہ گوگل میپ کے ذریعے 18 گھنٹے بذریعہ مشینری یعنی گاڑی وغیرہ میں طے کیا جا سکتا ہے، مگر آج سے 1381 سال پہلے یہ فاصلہ ایک مشکل اور تکلیف دہ راستہ تھا، جس پر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا سفر 8 ذی الحج 60 ہجری یعنی 10 ستمبر 680 عیسوی کو اپنے اہل خانہ کے ساتھ شروع کیا۔ آپ کا سفر یزید کی بیعت سے انکار سے عاشوراء کے دن آپ کی شہادت تک 175 دن تک جاری رہا۔ بیعت سے انکار سے مکہ کی طرف ہجرت تک 12 دن مدینہ میں رہے، 4 مہینے اور 10 دن مکہ میں قیام کیا۔ 23 دن کی مدت مکہ سے کربلا تک سفر میں صرف ہوئی۔ 2 محرم الحرام سے 10 محرم تک کربلا میں قیام کیا۔ امام علی مقام حضرت امام حسین نے مکہ سے کوفہ تک 18 منزلیں طے کی۔ ایک منزل گاہ سے دوسری منزل تک کا فاصلہ 3 فرسیخ یعنی 18.72 کلومیٹر تھا۔ تاریخ کی کتابوں میں 14 مختلف مقامات کا ذکر ملتا ہے جہاں امام نے پڑاؤ کیا یا مختلف لوگوں سے ملے یا لوگوں سے خطاب کیا۔ الصفا یہ پہلا مقام تھا۔ اس مقام پر عرب کے مشہور شاعر فیروز سے ملے
اور اس سے کوفہ کے حالات پوچھے۔ شاعر بولا کہ کوفہ والوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں اور تلواریں آپ کے خلاف ہیں۔ شاعر نے امام کو کوفہ جانے سے روکا، مگر امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنا سفر شروع کر چکے تھے۔ مکہ سے کوفہ جاتے ہوئے یہ دوسرا مقام ہے جو مکہ سے تقریباً 92 کلومیٹر پر ہے۔ اس مقام پر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کزن عبداللہ بن جعفر سے ملے، اور اس مقام پر عبداللہ بن جعفر نے اپنے دونوں بیٹوں اون اور محمد کو امام کی خدمت میں پیش کیا، اور ساتھ ہی امام کو کوفہ جانے سے بھی روکا، جس پر امام علی مقام نے جواب دیا، میری منزل اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ نمبر 3، بطن الرماح۔ یہ مقام ذات عرب سے کچھ کلومیٹر آگے ہے۔ یہاں امام علی مقام نے قیس بن مشیر کے ہاتھوں کوفہ والوں کو خط لکھا، اور یہاں امام علی مقام کی ملاقات عبداللہ بن متی سے ہوئی جو عراق سے آ رہا تھا۔ عبداللہ نے امام کو آگے جانے سے روکا اور بولا کوفہ والوں پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، وہ اہل وفا میں سے نہیں ہیں، مگر امام حسین نے اپنا سفر جاری رکھا۔ نمبر 4، حجاز کی پہاڑیوں پر ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، اور یہاں پر حجاز کے پہاڑیوں کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے اور عرب کا تپتا ریگستان شروع ہوتا ہے۔ یہاں امام علی مقام کی ملاقات زبیر ابن قیم سے ہوئی۔ اسے جب پتہ چلا کہ امام کسی مقصد کے لیے جا رہے ہیں تو اس نے اپنا تمام سامان اپنی بیوی کے حوالے کیا اور اسے کہا کہ تم گھر جاؤ، میری خواہش ہے کہ میں امام کے ساتھ قتل ہو جاؤں۔ نمبر 5، زبالہ۔ اس مقام پر امام علی مقام کی ملاقات 2 آدمیوں سے ہوئی جن کا تعلق عرب کے قبیلہ اسدی سے تھا۔ انہوں نے امام کو کوفہ والوں کے ہاتھوں جناب مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر دی۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، اور بے شک وہ ہماری قربانیوں کا حساب رکھنے والا ہے۔ اسی مقام پر امام نے اپنے ساتھ چلنے والوں کو بتایا کہ جناب مسلم اور جناب حانی کو شہید کر دیا گیا ہے اور کوفہ والے ہماری نصرت نہیں کریں گے۔ امام نے اس مقام پر فرمایا، جو چھوڑ کر جانا چاہتا ہے وہ واپس چلا جائے۔ بہت سے قبائل جو راستے میں امام کے ساتھ اس امید پر چل پڑے تھے کہ انہیں مال و دولت ملے گی، اس مقام پر ادھر ادھر بکھر گئے اور واپس اپنے گھروں کو لوٹ گئے، اور امام کے ساتھ ان کے اہل خانہ سمیت تقریباً 50 لوگ رہ گئے۔ نمبر 6، بطن العقیق۔ اس مقام پر امام علی مقام اقنمہ قبیلے کے ایک آدمی سے ملے جس نے امام کو آگاہ کیا کہ کوفہ میں آپ کا کوئی دوست نہیں، کوفہ کو یزید کے لشکر نے گھیرے میں لے لیا ہے اور اس کی داخلی اور خارجی دروازے بند کر دیے ہیں، آپ کوفہ تشریف نہ لے جائیں۔ یہاں بھی امام علی مقام نے اپنا سفر جاری رکھا۔ نمبر 7، صورت۔ اس مقام پر امام نے رات بسر کی اور صبح اپنے قافلے سے کہا کہ جتنا پانی ہو سکے اپنے ساتھ لے لیں۔ نمبر 8، شرف۔ اس مقام پر امام کے ساتھیوں میں سے ایک شخص چلایا کہ اس نے ایک لشکر کو اپنی طرف آتے دیکھا ہے۔ امام فوری قافلے کا رخ موڑ کر قریب ایک پہاڑ کے پیچھے لے گئے۔ نمبر 9، ذوالحسن۔ اس مقام پر امام علی مقام کی ملاقات حر اور اس کے 1000 سپاہیوں سے ہوئی جو پیاسے تھے۔ امام نے سب کو پانی پلانے کا حکم دیا اور بذات خود بھی سب کو پانی پلایا اور جانوروں کو بھی پانی پلایا گیا۔ اس مقام پر ظہر کی نماز ادا کی گئی اور سب نے مل کر امام کی امامت میں نماز ظہر ادا کی، اور اسی مقام پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حر اور اس کی فوج سے خطاب کیا اور فرمایا، اہل کوفہ، تم لوگوں نے میرے پاس اپنے قاصد بھیجے اور مجھے خطوط لکھے کہ تم لوگوں کے پاس کوئی امام نہیں ہے اور میں کوفہ آؤں اور تم لوگوں کو اللہ کے راستے میں اکٹھا کروں اور تم لوگ میری بیعت کر سکو۔ تم لوگوں نے لکھا کہ آپ اہل بیعت ہیں اور ہمارے معاملات کو ان لوگوں کی نسبت جو ناانصافی کرتے ہیں اور غلط ہیں بہتر طریقے سے حل کر سکتے ہیں، مگر اگر تم لوگوں نے اپنا ارادہ بدل لیا ہے اور منکر ہو گئے ہو اور اہل بیعت کے حقوق نہیں جانتے اور اپنے وعدوں سے پھر گئے ہو تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ حر کے لشکر نے امام علی مقام کو واپس نہ جانے دیا اور انہیں گھیر کر کوفہ کے بجائے کربلا کی طرف لے گئے۔ نمبر 10، ویزا۔ امام علی مقام اگلے دن ویزا پہنچے۔ اس مقام پر پھر حر کے لشکر سے خطاب کیا۔ آپ نے فرمایا، اے لوگو،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جو شخص ایسے بادشاہ کو دیکھے جو ظالم ہو، اللہ کے حرام قرار دینے کو حلال کہے، خدا کے عہد و پیمان کو توڑے، سنت رسول کی مخالفت کرے اور اللہ کے بندوں پر گناہ اور زیادتی کے ساتھ حکومت کرتا ہو، وہ شخص اپنی زبان، اپنے فعل اور اپنے ہاتھ سے اس بادشاہ کو نہ بدلے تو اللہ کو حق پہنچتا ہے کہ ایسے شخص کو اس بادشاہ کی جگہ جہنم میں ڈال دے۔ امام نے اس مقام پر مزید فرمایا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ لوگوں تمہیں معلوم نہیں کہ جن لوگوں نے شیطان کی اطاعت اختیار کی اور اللہ سے منہ پھیرا، ملک میں فساد برپا کیا، حدود و شرع کو معطل کیا اور مال غنیمت کو اپنے لیے مختص کر دیا، ایسی صورت میں مجھ سے زیادہ کس پر فرض عائد ہوتا ہے کہ کوئی اصلاح کی کوشش کرے۔ میرے پاس تمہارے قاصد آئے اور خطوط پہنچے کہ تم نے بیعت کرنی ہے، اگر تم میرے مددگار بنو اور مجھے تنہا نہ چھوڑو گے، پس اگر تم اپنا وعدہ پورا کرو گے تو سیدھے راستے پر پہنچو گے۔ امام علی مقام نے یہاں لوگوں کو اپنے حسب و نسب کا حوالہ بھی دیا اور فرمایا کہ تم اپنے وعدے سے پھر جاؤ گے تو تعجب نہیں، تم اس سے پہلے میرے والد اور میرے چاچا زاد بھائی مسلم کے ساتھ ایسا ہی کر چکے ہو، اور عن قریب اللہ تعالیٰ مجھے تمہاری مدد سے بے نیاز کر دے گا۔ امام علی مقام کی تقریر سن کر حر نے امام حسین سے کہا، اگر آپ نے جنگ کی تو آپ کو قتل کر دیا جائے گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم مجھے موت سے ڈراتے ہو، اور کیا تمہاری شکاوت اس حد تک پہنچے گی کہ مجھے قتل کر دو؟ حر کے لشکر پر کوئی اثر نہ ہوا اور وہ امام حسین کو کربلا کی طرف گھیر کر لے جاتے رہے۔ نمبر 11، غریب الحجانات۔ اس مقام پر امام حسین کی ملاقات تنمہ بن عدی سے ہوئی، جس نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ والوں کے خطرناک ارادوں سے آگاہ کیا، جسے امام حسین پہلے ہی جانتے تھے، اور امام حسین کو اپنے ساتھ کوہ عجا چلنے کی درخواست کی کہ امام وہاں پناہ لے سکیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تمہیں اور تمہاری قوم کو جزائے خیر دے، ہم میں اور ان لوگوں میں عہد ہو چکا ہے اور اب ہم اس عہد سے پھر نہیں سکتے۔ نمبر 12، کسر بنی مقاتل۔ فیصلہ ہو چکا تھا کہ امام کو کوفہ نہیں جانے دیا جائے گا، چنانچہ حر کے لشکر نے کوفہ کا راستہ بدل کر امام کو گھیر کر کربلا کی طرف لے جانا شروع کیا، اور امام حسین علیہ السلام راستے میں کسر بنی مقاتل رکے، اور شام کے وقت امام نے فرمایا، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے 18 سالہ بیٹے حضرت علی اکبر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قریب آئے، اور امام نے فرمایا کہ انہوں نے خواب میں کسی کو کہتے ہوئے سنا ہے، یہ لوگ انہیں قتل کرنے والے ہیں، جس پر جناب علی اکبر نے امام کو تسلی دی اور فرمایا، کیا ہم سیدھے راستے پر نہیں ہیں؟ نمبر 13، نینوا۔ اس مقام پر حر کو ابن زیاد کا خط ملا، جس میں اس نے لکھا تھا کہ امام جہاں ہیں انہیں وہیں روک لو اور انہیں ایسی جگہ پر اترنے پر مجبور کر دو جہاں پانی اور ہریالی نہ ہو۔ حر نے امام کو ابن زیاد کے خط سے آگاہ کیا۔ آپ نے فرمایا، ہم اپنی مرضی سے نینوا میں خیمہ زن ہوں گے، جس پر حر نے کہا کہ ابن زیاد کے جاسوس ہر چیز کی نگرانی کر رہے ہیں، لہٰذا میں آپ کو ایسا نہیں کرنے دے سکتا۔ پھر امام علی مقام کا قافلہ ایک مقام پر پہنچا تو امام نے پوچھا، اس جگہ کا نام کیا ہے؟ کسی نے جواب دیا کہ کربلا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ کرب و بلا کی جگہ ہے، یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمیں قتل کیا جائے گا۔ نمبر 14، کربلا۔ امام علی مقام کے حکم پر کربلا کے میدان میں خیمے گاڑ دیے گئے۔ دریائے فرات خیموں سے کچھ میل کے فاصلے پر تھا، اور یہ 2 محرم 61 ہجری کا دن تھا، اور عیسائی کیلنڈر پر 3 اکتوبر 680 کی تاریخ تھی جب کربلا کی سرزمین پر قدم رکھا۔ پھر ایسی بیابان بستی کے لوگوں کو بلایا، ان سے پوچھا کہ اس جگہ کا کیا نام ہے۔ کسی نے کہا کہ ماریا، کسی نے کہا غازیہ، کسی نے کہا نینوا۔ ان میں سے ایک بزرگ نے بتایا، اس جگہ کو کربلا یعنی کرب و بلا بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سنتے ہی امام علی مقام نے فرمایا، یہی ہماری منزل ہے۔ پھر یہاں کے لوگوں سے پوچھا، اس زمین کا مالک کون ہے؟ لوگوں کے بتانے پر اس زمین کے مالک بنی اسد کے لوگوں کو بلوایا، اور زمین خریدنے کے بعد واپس انہی پر
ہبہ کر دی اور ان سے کہا یہ ہماری جائز شہادت ہے۔ یزید کی فوج جب ہمیں قتل کر دے تو تم لوگ آنا اور ہماری لاشیں دفن کر دینا۔ اس زمین پر کبھی کھیتی باڑی نہ کرنا۔ جب کوئی ہمارا ظاہر آئے اسے ہماری قبروں کا پتہ دینا اور 3 دن تک انہیں اپنا مہمان رکھنا۔ اس کے بعد امام علی مقام نے ان سے کہا جاؤ اپنی عورتوں کو بھیجو۔ بنی اسد کی عورتوں سے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اگر تمہارے مرد کسی خوف سے ہمیں نہ دفنا سکیں تو تم آنا اور ہماری لاشوں کو دفنا دینا۔ اس کے بعد کہا کہ اپنے بچوں کو بھیج دو۔ جب ان کے بچے آئے تو آپ علیہ السلام نے ان سے کہا بچوں اگر تمہارے والدین ہمیں نہ دفنا سکے تو تم کھیلنے کے بہانے یہاں آنا اور مٹھیوں میں ریت بھر کر ہمارے لاشوں کو ڈانپ دینا۔ روز عاشورہ جب یزیدی فوج نے آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جانصاروں کی لاشوں پر گھوڑے دوڑائے اور خواتین اور بچوں کو قیدی بنا ڈالا تو روایات کے مطابق 13 محرم کو بنی اسد کے لوگوں نے اپنے وعدے کے مطابق ان بے کفن لاشوں کو دفنا دیا۔ آج بھی بنی اسد کے لوگ اپنے مخصوص انداز میں روزہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر مخصوص انداز میں حاضری دیتے ہیں۔ ناظرین گرامی، ایک مقام پر آپ نے دریافت کیا کہ اس جگہ کو کیا کہتے ہیں۔ بتایا گیا اس جگہ کو کربلا کہتے ہیں۔ آپ علیہ السلام آپ دیدہ ہو کر کہتے ہیں یہی ہماری قتل گاہ ہے۔ چنانچہ وہیں خیمہ نصب کر دیے، مگر جب یزید کو خیمے نصب کرنے کی اطلاع ملی تو اس نے حکم دیا کہ آپ کے خیمے وہاں سے ہٹا دیے جائیں۔ اس پر انصار جوش میں آ گئے اور حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ کس کی مجال ہے کہ میرے ہوتے ہوئے خیمہ حسینی کو یہاں سے ہٹایا جائے، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سب کو سمجھا بجھا کر وہاں سے خیمے ہٹا لیے اور دریائے فرات سے 3 میل کے فاصلے پر میدان میں خیمے نصب کیے جہاں پانی کا دور دور تک نام و نشان نہ تھا۔ آپ کا طرز عمل یہ بتاتا ہے کہ آپ کا مقصد جنگ و جدل نہیں تھا، بلکہ آپ اپنے نانا سرور کونین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی حفاظت کرنا تھا۔ ناظرین گرامی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہر منزل پر لوگوں کو جذب کرنے اور ان کے ذہنوں میں اس معاملے کو وضح اور روشن کرنے کے لیے ہر ممکن تلاش کرتے تھے۔ ذات ارقہ نامی جگہ پر بشیر بن غالب الاسدی نامی ایک شخص امام کی خدمت میں پہنچ کر کوفہ کے حالات کی نزاکت کی اطلاع دیتا ہے۔ اس موقع پر امام نے اس بات کی تصدیق کی کہ شخص نے امام سے کچھ سوالات کیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا امام 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو لوگوں کی ہدایت کرتا ہے، جبکہ دوسرا وہ جو لوگوں کو ضلالت اور گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ جو ہدایت کے امام کی پیروی کرتا ہے وہ بہشت میں جائے گا، جبکہ جو شخص ضلالت کے امام کی پیروی کرے گا وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ بشیر بن غالب نے اس وقت تو امام کا ساتھ نہیں دیا، لیکن بعد میں امام حسین کی قبر پر گریہ کرتے ہوئے دیکھا جاتا تھا اور امام حسین کی نصرت اور مدد نہ کرنے پر پشیمانی کا اظہار کرتا رہتا تھا۔ اسی طرح سلیبیہ نامی جگہ پر ابو ہریرہ زردی نامی شخص نے امام علیہ السلام کی خدمت میں آ کر اس سفر کی وجہ دریافت فرمائی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا بنی امیہ نے میری جائیداد لے لی، اس پر میں نے صبر کیا، مجھے گالی دی، پھر بھی میں نے صبر کیا، میرے خون کے در پر ہوا تو میں نے فرار اختیار کی۔ اے ابو ہریرہ جان لو کہ میں ایک باغی اور سرکش گروہ کے ہاتھوں مارا جاؤں گا اور خدا ذلت و رسوائی کا لباس انہیں پہنائے گا اور ایک تیز دار تلوار ان پر مسلط ہوگی جو ان کو ذلیل و رسوا کر دے گی۔ ناظرین گرامی، روایات میں آتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب بطن الرمان نامی جگہ پر پہنچے تو کوفیوں کو خط لکھا اور انہیں کوفہ کی طرف اپنی روانگی کی اطلاع دی۔ امام علی مقام نے خط قیس بن مضر کو دیا۔ قیس جب قدسیہ پہنچے تو ابن زیاد کے سپاہیوں نے ان کا راستہ روک لیا اور ان کی جامع تلاشی لینا چاہی۔ اس موقع پر قیس نے مجبور ہو کر امام کا خط پھاڑ دیا تاکہ دشمن اس کے مضمون سے باخبر نہ ہو سکے۔ جب قیس کو گرفتار کر کر ابن زیاد کے پاس لے جایا گیا تو اس نے غضبناک ہو کر چلاتے ہوئے کہا خدا کی قسم تمہیں ہرگز نہیں چھوڑوں گا مگر یہ کہ ان افراد کے نام بتاؤ جنہیں حسین ابن علی نے خط لکھا تھا، یا یہ کہ ممبر پر جا کر حسین اور اس کے باپ کو برا بلا کہو، تو اسی صورت میں تمہیں رہا کروں گا ورنہ تمہیں مار ڈالوں گا۔ قیس نے قبول کیا اور ممبر پر جا کر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو
برا بلا کہنے کے بجائے کہا، اے لوگوں، میں حسین بن علی کا ایلچی ہوں اور تمہاری طرف آیا ہوں تاکہ آپ کا پیغام تم کو پہنچا دوں۔ اپنے امام کی ندا کو لبیک کہو۔ ابن زیاد آگ بگولا ہو گیا اور حکم دیا کہ قیس بن مسیح کو دارالعمارہ کی سطح سے نیچے پھینک دیا جائے۔ اس کے سپاہیوں نے ایسا ہی کیا اور پھر اس جسم بے جان کی تمام ہڈیاں توڑ دیں۔ عبداللہ بن یکتر نے دارالعمارہ کی چھت سے کوفہ والوں سے مخاطب ہو کر کہا، اے لوگوں، میں تمہارے پیغمبر کی بیٹی کے فرزند حسین کا ایلچی ہوں۔ اپنے امام کی مدد کو دوڑیں اور وہب بن مرجانہ کے خلاف بغاوت کرو۔ ابن زیاد نے جب یہ دیکھا تو حکم دیا کہ انہیں چھت سے نیچے گرا دیا جائے، اور اس کے سپاہیوں نے ایسا ہی کیا۔ عبداللہ بن یکتر جان کی حالت میں تھے کہ ایک شخص نے آ کر انہیں قتل کر دیا۔ عبداللہ بن یکتر کی شہادت کی خبر مسلم اور حانی کی شہادت کی خبر کے ہمراہ زبالہ کے مقام پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ملی۔ امام حسین نے بصرہ کے 5 قبائل عالیہ بن بکر وائل، بنو تمیم، عبد القیس اور ازد کے سرداروں کے نام ایک خط لکھا، جسے سلمان بن زیرانی نامی ایک موالی کے وسط سے روانہ کیا۔ سلمان نے 5 قبائل کے سرداروں مالک بن مسمی، احنف بن قیس، منظر بن جارود، بصرہ میں ان افراد میں سے ہر ایک نے امام کے خط ایک ایک نسخہ چھپا کر رکھا، سوائے منظر بن جارود عبدی کے، جس نے یہ گمان کیا کہ یہ ابن زیاد کی ایک چال ہے۔ چنانچہ اس نے اگلے روز ابن زیاد کو جو کوفہ جانا چاہتا تھا حقیقت حال بتا دی۔ ابن زیاد نے امام کے قاصد کو اپنے پاس بلوایا اور اس کا سر قلم کروا دیا۔ کوفہ میں بنو امیہ کی طرف سے حضرت نعمان بن بشیر گورنر تھے، دوسری جانب بصرہ کا گورنر عبید اللہ ابن زیاد تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا معتمد ترین شخص تھا، مگر ان کی وفات کے بعد یزید بلا وجہ ان سے نالاں تھا اور مذول کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ حضرت مسلم بن عقیل کی بیعت کی اطاعت گورنر ہاؤس کے علاوہ دمشق کے شاہی دربار میں بھی پہنچ رہے تھے۔ انہوں نے جاسوسی کا ایک مؤثر نظام قائم کر رکھا تھا، اور کمال یہ ہے کہ دور جدید کی طرح عام طور پر کسی جاسوس کے بارے میں کسی کو علم نہیں ہوتا تھا کہ یہ سرکاری کارندہ ہے۔ جاسوسوں کو بڑی رقوم سے نوازا جاتا تھا۔ جاسوسوں کے ذریعے حضرت نعمان بن بشیر کی شکایات مسلسل یزید کو مل رہی تھی۔ کسی جاسوس نے ان سے ملاقات کر کے کہا کہ حکومت کے خلاف یہاں بغاوت ہو رہی ہے اور آپ گورنر ہوتے ہوئے خاموش ہیں، یا تو آپ کمزور ہیں یا آپ کے عزائم کچھ اور ہیں۔ نعمان بن بشیر جاسوس کے ارادوں کا ادراک نہ کر سکے، اور انہوں نے کہا کہ میں گورنری کی قوت کو استعمال کر کے احکام الہی کے خلاف سرکشی اور خلق خدا پر ظلم نہیں ڈال سکتا۔ جاسوس نے فوراً یہ اطلاع دمشق بھیج دی۔ اس پر یزید نے اپنے کچھ معتمد درباریوں سے مشورہ کیا تو انہوں نے اس سے کہا، اگر آپ کے والد معاویہ آج زندہ ہوتے تو وہ ابن زیاد کی خدمات سے ضرور فائدہ اٹھاتے۔ حانی بن عروہ حضرت حسین کے زبردست حامی تھے، مگر اس جاسوس کی مقبری اور پھر گواہی کے بعد سخت خلجان کا شکار ہو گئے۔ اب وہ زخمی حالت میں یہ سب منظر دیکھ رہے تھے۔ انہیں قید کرنے اور حضرت مسلم بن عقیل کو پکڑ کر قتل کرنے اور ان کا سر ابن زیاد کے سامنے پیش کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ جس شخص نے یہ جاسوسی کی تھی اس کا نام مورخین نے سرجون بیان کیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اسے یزید نے دمشق سے ابن زیاد کے پاس بھیجا تھا۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کو حانی بن عروہ کی گرفتاری کی اطلاع ملی تو انہوں نے اپنی حمایتیوں کو ساتھ لے کر مقابلہ کرنے کی ڈانی۔ ان کے ساتھ 3,500 یا 4,000 کے لگ بھگ کوفی میدان میں نکل کھڑے ہوئے، مگر جو ہی ان بدبختوں کے بڑے بڑے سرداروں کو عبید اللہ ابن زیاد کے محل میں دیکھا گیا تو انہوں نے بالکنیوں سے اپنے اپنے قبیلے کے تمام لوگوں کی سرزنش کی، تو آہستہ آہستہ یہ بد عہد حضرت مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ کر منتشر ہو گئے۔ آخر میں ان کے ساتھ صرف چند 100 افراد رہ گئے۔ ناظرین گرامی، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ 9 ستمبر 680 عیسوی اور 8 ذی الحج 60 ہجری کو مکہ مکرمہ سے قریب 50 افراد اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ روانہ ہوئے۔ آپ حج کا ارادہ رکھتے تھے، لیکن آپ کو حاجیوں کے جرمٹ میں ایسے لوگ نظر آئے جو آپ کی جان کے در پہ تھے۔ چنانچہ امام علی مقام نے خانہ خدا کی حرمت کا خیال کرتے ہوئے حج کے ارادے کو عمرے میں تبدیل کر دیا۔ عمرے کا ارادہ کیا اور بندھے ہوئے احرام کھول دیے اور کوفہ کی جانب چل پڑے۔ آپ نے صحرائے عرب میں شمال مشرقی راستہ اختیار کیا۔ آپ کے چاچا زاد بھائی عبداللہ ابن جعفر کی مرضی پر مکہ کے گورنر عمر بن سعید نے اپنے بھائی
اور ابن جعفر کو حسین کے بعد مکہ کی حفاظت کی یقین دہانی کرانے اور اسے واپس لانے کے لیے بھیجا۔ حسین علیہ السلام نے واپسی سے انکار کر دیا، اس سے متعلق کہ محمد نے خواب میں جو حکم دیا تھا اس کے نتائج سے قطع نظر آگے بڑھے۔ بعد ازاں زبالہ میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے قاصد قیس ابن مظہر کی گرفتاری اور قتل کا علم ہوا، جسے حجاز یعنی مغربی عرب سے کوفہ بھیجا گیا تھا۔ راستے میں جگہ جگہ یزیدی دستوں نے قافلہ اہل بیت کو روکنا چاہا، مگر وہ کسی نہ کسی طرح کربلا تک آن پہنچے۔ یہ 60 ہجری کے آخری دن تھے۔ اسی اثنا میں نئے سال کا چاند طلوع ہوا۔ عمر بن سعد ابی وقاص بنو امیہ کی حکومت میں ایک علاقے کا حاکم تھا۔ جب اسے ابن زیاد نے اس قافلے کو قتل کرنے کا حکم دیا تو شروع میں اس نے کافی پس و پیش کیا۔ آخرکار ابن زیاد کے دباؤ کے تحت عمر بن سعد نے اس جرم کا ارتکاب کر ہی ڈالا۔ جب عمر بن سعد نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا راستہ روکنا چاہا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ مجھے اہل عراق نے آنے کی دعوت دی، جس کے نتیجے میں حجاز سے چل کر یہاں تک آیا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے خطوط کا انبار بھی اس کے سامنے پیش کیا۔ عمر بن سعد نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے دعوے کی تکذیب نہیں کی، بلکہ کہا کہ اہل کوفہ نے آپ کو خطوط لکھے مگر وہ آپ کا ساتھ چھوڑ چکے ہیں، آپ کے لیے اس کے سوا کوئی راستہ نہیں کہ یزید کی بیعت کر لیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں ایسا شخص نہیں ہوں جو دب کر بیعت کر لے۔ ناظرین گرامی، ایک اور روایت میں آتا ہے جب کوفہ والوں کو حضرت امام حسین کے یزید کی بیعت ٹھکرا دینے کے بعد مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ جانے کی خبر ملی تو ان کے بہت سے قبیلوں اور گروہوں نے بلا اتفاق آپ کی طرف ایک خط لکھا، جس میں انہوں نے آپ کو اپنے ہاں کوفہ آنے کی دعوت دی۔ حضرت امیر معاویہ اور یزید کی ولی عہدی کا ذکر کرنے کے بعد تحریر کیا گیا ہے کہ ہمارے سر پر کوئی امام نہیں ہے، آپ ہمارے لیے یہاں تشریف لائیں، ہم جان و مال سے آپ کی مدد و نصرت اور خدمت و حمایت کے لیے تیار ہیں، کی برکت سے ہمیں حق کی حمایت نصیب فرمائے۔ اور اپنے اس مطالبے پر بہت اصرار کیا اور پے در پے کوفہ کے ہر قبیلے اور ہر جماعت کی طرف سے لگ بھگ 100 خطوط جمع ہو جانے پر آپ نے خط لکھا کہ میں اپنے معتدد چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجتا ہوں، اگر یہ تمہارا معاملہ ٹھیک دیکھ کر اطلاع دیں گے تو ہم جلد آئیں گے۔ جب حضرت مسلم کوفہ پہنچے، ادھر کوفیوں نے امام کے ہاتھ پر بیعت کرنے اور مدد دینے کا وعدہ کیا، بلکہ 18,000 داخلے بیعت بھی ہو گئے، اور حضرت مسلم کو یہاں تک باتوں میں لے کر اطمینان دلایا کہ انہوں نے امام حسین کو تشریف لانے کے لیے خط لکھ کر روانہ کر دیا۔ ادھر کوفیوں نے یزید کو خبر دی کہ حسین نے مسلم کو بھیجا ہے۔ کوفہ کے حاکم نعمان بن بشیر ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرتے ہیں، اگر کوفہ کا بلا منظور ہے تو اپنی طرح کا کوئی زبردست ظالم بھیجو۔ اس نے عبداللہ بن زید کو حاکم بنا کر بھیجا اور حکم دیا کہ مسلم کو شہید کیا جائے یا کوفہ سے نکال دیا جائے۔ جب ابن زیاد نے کوفہ پہنچ کر حضرت امام مسلم کے ساتھ 18,000 کی جماعت دیکھی تو امیروں کو دمکانے پر مقرر کیا، کسی کو دھمکی دی، کسی کو لالچ سے توڑا، یہاں تک کہ تھوڑی دیر بعد حضرت مسلم بن عقیل کے پاس صرف 30 آدمی رہ گئے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیکھ کر مسجد سے باہر نکلے کہ کہیں پناہ لی جائے، لیکن جب دروازے سے باہر آئے تو ایک بھی ساتھ نہ تھا۔ آخر ایک گھر میں پناہ لی۔ ابن زیاد نے خبر پا کر فوج کو بھیجا، جس نے مکان کا محاصرہ کر لیا۔ آپ نے بہادری سے ان کا مقابلہ کیا۔ جب نہ مردوں کا اس اکیلے مرد خدا پر بس نہ چلا تو چھتوں پر چڑھ گئے، پتھر اور آگ کے لوکے پھینکنا شروع کیے۔ ابن اشعث نے دیکھا کہ اس تمام کے باوجود ہمت و جوان مردی میں کوئی کمی نہیں آئی، تو بولا کہ آپ کے لیے ایمان ہے، نہ آپ کو قتل کیا جائے گا، نہ کوئی گستاخی کی جائے گی۔ آپ تھک کر دیوار سے پیٹھ لگا کر بیٹھ گئے۔ خچر سواری کے لیے حاضر ہوا، اس پر سوار کیے گئے۔ ایک نے آپ کے ہاتھ سے تلوار لی تو آپ نے فرمایا یہ پہلا دھوکہ ہے۔ ابن اشعث نے کہا کچھ خوف نہ کیجیے۔ آپ نے فرمایا وہ ایمان کدھر ہے؟ پھر آپ رونے لگے۔ ایک شخص نے پوچھا کہ آپ جیسا بہادر کیوں رو رہا ہے؟ فرمایا میں اپنے لیے نہیں روتا ہوں، رونا حسین اور آل حسین کا ہے، وہ تمہارے اطمینان پر آتے ہوں گے اور انہیں اس مکروہ بد عہدی کی خبر نہیں۔ جب آپ کو ابن زیاد کے پاس لے جایا گیا تو اس ظالم نے آپ کو وحشیانہ طریقے سے سر کٹوا کر شہید کیا اور لاش مبارک کو محل سے باہر کوفیوں کے سامنے پھینک دیا۔
یہ افسوسناک واقعہ 3 ذوالحج 60 ہجری کو رونما ہوا۔ ابن زیاد نے آپ کے 2 چھوٹے شہزادے محمد اور ابراہیم کو بھی آپ کے ساتھ شہید کر دیا۔ ناظرین گرامی، ابن زیاد نے کوفہ جانے والے تمام راستوں پر فوج تعینات کر رکھی تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے صحاب کو یزید کی فوج کے سرغنہ نے روک لیا۔ قادسیہ کے قریب کوفہ کے جنوب میں حر بن یزید کی سربراہی میں لگ بھگ 1000 افراد تھے۔ امام حسین نے ان سے کہا، میں اس وقت تک آپ کے پاس نہیں آیا جب تک کہ آپ کے خط میرے پاس نہیں لائے جاتے تھے، اور آپ کے قاصد میرے پاس آئے اور کہتے تھے کہ ہمارے پاس آؤ کیونکہ ہمارے پاس کوئی امام نہیں ہے، لہٰذا آپ مجھے اپنے معاہدوں اور گواہوں کے مطابق وہی چیز دے دیں تو میں آپ کے شہر آؤں گا۔ اگر آپ نہ مانیں اور میرے آنے سے ٹل جائیں گے تو میں آپ کو اسی جگہ کے لیے چھوڑ دوں گا جہاں سے میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے وہ خطوط دکھائے جن کو انہوں نے کوفیوں سے موصول کیا تھا۔ حر نے خطوط کے بارے میں کسی بھی قسم کی معلومات سے انکار کر دیا اور کہا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کے ساتھ ابن زیاد کے پاس جانا چاہیے، جس سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے انکار کر دیا۔ حر نے جواب دیا کہ وہ حسین کو یا تو کوفہ میں داخل ہونے یا واپس مدینہ جانے کی اجازت نہیں دے گا، لیکن وہ اپنی مرضی کے مطابق کہیں اور بھی سفر کر سکے گا۔ اس کے باوجود اس نے 4 کوفیوں کو حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ شامل ہونے سے نہیں روکا۔ آپ کا قافلہ قادسیہ کی طرف بڑھنے لگا اور حر بھی آپ کے پیچھے آ گیا۔ 99 میں حر کو ابن زیاد کی طرف سے حکم ملا کہ حسینی قافلے کو بغیر کسی قلعے اور پانی کے ویران جگہ پر رہنے پر مجبور کیا جائے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک ساتھی نے مشورہ دیا کہ وہ حر پر حملہ کریں اور اقرار کے قلعے والے گاؤں چلے جائیں۔ آپ نے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ وہ دشمنی شروع نہیں کرنا چاہتے۔ 2 اکتوبر 680 عیسوی اور 2 محرم الحرام 61 ہجری کو حسینی قافلے کے شمال میں 70 کلومیٹر یعنی 2,30,000 فٹ صحرا کا میدان کربلا پہنچا، اور وہاں پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خیمے گاڑ دیے۔ ناظرین گرامی، یہ تھی آپ علیہ السلام کے سفر کربلا کی مختصر داستان، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ ہم اسی طرح کی معلوماتی ویڈیو آپ دوستوں کی خدمت میں پیش کرتے رہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اگر اس واقعے میں کوئی غلطی کوتاہی سرزد ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے اسے معاف فرمائے، کیونکہ وہ بڑا غفور و رحیم اور معاف کرنے والا ہے۔ تو ملتے ہیں پیارے دوستوں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔